بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذین یقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جڑے لوگ نمازاں نو قائم کر دینے اساں جو نانو دتا ہے اودے چوں خرچ کر دینے اولئک هم المؤمنون حقا، اے لوگ سچے مومن نے۔ معزز سامعین حضرات، ایک ہے نماز نو پڑھنا، ایک ہے نماز نو قائم کرنا۔ قرآن پاک اندر سب تو زیادہ نماز نو قائم کرن دا حکم آیا ہے۔ نماز دا قیام ہے کہ نماز دا قیام، رکوع، سجود، قومہ، تشہد سارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کیتا جائے۔ ہاں اگر کسی جگہ تے کوئی واضح حدیث نہیں ملی پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو رہنمائی حاصل کیتی جائے۔ نماز دا قیام ہے نماز دے جتنے حقوق نے سب ادا کر کے نماز نو ادا کرنا۔ انہاں چوں ایک حق طریقہ نبوی۔ کئی خطبات جمعۃ المبارکات تو خدا دا توفیق نال تساں احباب دے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نماز باحوالہ مدلل عرض کر رہے ہیں۔ چونکہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سجدے دا طریقہ عرض کیتا، او دے فضائل اج عرض کرانگا۔ سجدے دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعاواں او بھی پڑھ دے جڑیاں گزشتہ جمعے گزشتہ تو پیوستہ خطبے رکوع دیاں دعاواں میں عرض کیتیاں، اور کئی دعاواں تسبیحات انہاں تو ہٹ کے بھی نبی علیہ السلام سجدہ دے اندر پڑھ دے۔ تو انہوں حدیث پاک یاد ہونی، آپ نے فرمایا سی رکوع اندر زیادہ تر اللہ دی تعظیم عظمت بیان کرو، اور سجدے اندر زیادہ تر دعاواں کرو، یعنی نبی علیہ السلام تو مذکور او دعاواں جنہاں وچ اللہ تو منگن دے زیادہ الفاظ نے، تسبیحات بھی ہون، تعریفاں بھی ہون، اور دعا دے کلمات زیادہ ہون، انہاں نو ترجیح سجدے اندر دیا کرو۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے صحیح مسلم دی روایت،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے سجدے دے اندر جاندے میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہاں بخش دے۔ جدوں لفظ ذنب ایدی نسبت نبی پاک وال ہوئے، کیونکہ نبی پاک نو تے اللہ پاک نے گناہاں تو بالکل محفوظ رکھے آئے۔ اس ویلے دامانہ ہوئے گا میرے پیغمبر کہندے نے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ رب العالمین اس دعا دے بدلے اندر نبی پاک دا درجہ رتبہ بلند کر دینے۔ نبی علیہ السلام جو پڑھ دینے امت نو تعلیم دین واسطے پڑھ دینے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ، اللہ میرے چھوٹے تے بڑے سارے گناہ معاف کر دے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اللہ میرے پہلے بھی گناہ معاف کر دے، جڑے بعد میں چوبے ہوئے نے وہ بھی معاف کر دے۔ دیکھو میرے پیغمبر دعا کر دے نے سجدہ دے اندر، کیونکہ نبی پاک فرمان دے نے سجدے دے اندر بندہ اللہ پاک دے سب تو زیادہ قریب ہوندہ ہے۔ فرمایا بہتیاں دعاواں کریا کرو، آویکھو دعا کرو سجدے دے اندر اللہ میرے چھوٹے گناہ معاف کر دے، وڈے بھی معاف کر دے، پہلے بھی معاف کر دے تے بعد والے بھی معاف کر دے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، جڑے میرے گناہ ظاہر نے وہ بھی معاف کر دے، اور کئی میرے گناہ باطن نے جنہ دا مینوں بھی پتہ نہیں چلیا وہ بھی اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کے جڑی پہلی روایت میں عرض کی تھی حضرت ابو ہریرہ دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ دی روایت سنیا جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر دعا کر دینے اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری رضا دے ذریعے تیرے غصے تو تیری پناہ منگنا وا، منو معاف کر دے، وبمعافتک من عقوبت کا، اللہ تیری جڑی اللہ جڑی تیری عافیت ہے او دے ذریعے میں تیریاں سزاواں تو معافی چاہنا اللہ معاف کر دے، پناہ چاہنا وا اللہ بچا کے رکھی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللہ میں تیرا عذاباں تو تیری رحمت دے ذریعے پناہ منگنا، لا احصی ثناء علیک، اللہ جنیاں تیریاں تعریفانے جو تیرے لائق نے میں انہوں گن سکتا ہی نہیں، اللہ جنیاں میں تیریاں تعریفانے میں انہوں شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، انت کما اتیتا علی نفسکا، اللہ تو انہاں تعریفاں دے لائق ہے جڑیاں تو دسیاں نے انہاں دے تو واقعی لائق ہے۔ اللہ سونیا پھر حضرت علی رضی اللہ دی روایتیں بھی مسلم دیئے، میرے پیغمبر فرمان دے نے اذا سجدہ نبی پاک دو سجدہ کر دے اللہم لکا سجدتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ رکھ دے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ میں تینوں سجدہ کیتا ہے، تیرے تے ایمان لے آیا، تیرا متی ہو گیا، اللہ میرے چہرے نے اس ذات دے واسطے سجدہ کیتا ہے جنہیں نو پیدا کیتا ہے، او دی صورت بنائی ہے، اور او دے کناں وے سوراخ کیتا ہے سنن واسطے، اکھاں وے سوراخ کیتا ہے ویکھن دے واسطے، تبارک اللہ
اللہ برکتاں والی ذات اللہ احسن الخالقین جیڑا سارے خالقاں تو بہتر اچھا خالق ہے. یہ دا مطلب ہے خالق اور بھی ہے. وہ خالق کون ہے؟ جی میں اسی کسی نہ ممبر بناتا جن نے پہلی دفعہ دی تخلیق کی تھی پہلی دفعہ بناؤ دا خالق ہے. خالق دا من ہے کسی چیز دی تخلیق کرنے والا. جنہیں بھی دنیا دیاں چیزاں تخلیق کرنے والے نے اینا سارے تو بہتر خالق ہوئے جنہیں مخلوقات دیاں جاندار مخلوقات دی تاریخ فرمائی ہے. حضرات ان باتیں غور کرنا. میرے پیغمبر سجدے دے اندر اے دعا پڑھیا کر دے سن. پھر او بھی دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے بھی دعا میرے پیغمبر رکوع اندر بھی کر دے سجدے اندر بھی کر دے. پھر نبی پاک علیہ السلام جنہوں پہلا سجدہ کر کے اٹھ دے دوجے سجدے تے پہلے دے درمیان. ہن او بھی سنیا جے صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ساتھیانو شاگردانو کہندے نے میں توانو نبی پاک والی نماز پڑھ کے دکھاواں. سکھان دے واسطے انہاں نے کیا سی تاکہ نہ دے شاگردانو میں پڑھ کے دکھاواں گا پریکٹیکل کر کے دکھاواں گا. نبی پاک علیہ السلام دی نماز سمجھ وچ آ جائے گی. فرماندے نے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ جدوں حضرت انس پہلے سجدے تو اٹھے سارا اپنا چکیا ماکا سا آپ ٹھہر گئے. دونوں سجدیاں دے درمیان ماکا سا حضرت انس ٹھہر گئے. اور حضرت کی کر رہے نے نبی پاک دی نماز سکھا رہے نے شاگردانو. دونوں سجدیاں دے درمیان اٹھے ٹھہر گئے ماکا سا رک گئے ٹھہر گئے. کنی دیر؟ اللہ اکبر. حتی یقول القائل قد ناسیہ. کئی بچوں کہنے لگ پہ لگ دے حضرت انس بھول گئے. دوسرا سجدہ کرنے سانے بھول گئے نے خورے اتحیات پڑھن لگ پہ نے. یعنی کئی ایک گمان کرن لگ پہ پہلے سجدے تو بعد دوجے سجدے تو پہلا. اور ایک گل کی دیئے حضرت انس طریقہ کدا بیان کر رہے نے نبی پاک دا کہ نبی پاک دونوں سجدیاں دے درمیان اس طرح وقفہ پاندے. تے ہون اکثر میرے پائی شریعت نہیں مسلکاں دی آڑ وچ آ کے جی ساڈا مسلک ہے دونوں سجدیاں دے درمیان ٹھہرنا نہیں. سجدہ کیتا اجے پہلے سجدے تو اٹھے شاید کمر بھی سدھی پوری نہ ہوئے پھر سجدہ وہ ٹھہرنا ہی. بھائی یہ نبی پاک دی سنت دے خلاف طریقہ نہ ٹھہرنا. صحیح مسلم دی روایت بخاری مسلم دی روایتاں تے ضعیف ہوندہ کوئی شک نہیں ہوندہ معتبر روایتاں. حضرات ان باتیں غور کرے آجے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں پیسے کھاندے نے تے دوہاں سجدیاں دے درمیان اینی دے ٹھہرے نے. حتیٰ کہ کئیاں مقتدیاں نے گمان کر لیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے نے انہا لمبا ٹھہرے نے. پھر اے دے تو بعد حضرات دوسرا سجدہ کیتا ہے. پھر انہا دو سجدیاں دے درمیان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کان یقول بین السجدتین. میرے پیغمبر دعا سجدیاں دے درمیان فرمایا کر دے سن اللہم اغفر لی ورحمنی وآفنی وحدنی ورزقنی. میرے پیغمبر سن نبی داؤد 150 نمبر روایت ہے. میرے پیغمبر دونوں سجدیاں دے درمیان دعا کر دے. لیکن ایدی سند دے اندر بعض احباب نے کیا دی سند اندر کراوی جڑا مجہول ہے. ہن بات غور کر دے جایا جے
عرض کر رہے ہیں پھر جڑی صحیح روایت سنن نبی داؤد دی ہے او دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سجدے دوہاں سجدیاں دے درمیان ٹھہر دے تے کہندے رب اغفر لی رب اغفر لی میرے پیغمبر بار بار رب اغفر لی پڑھ دے رہندے بار بار رب اغفر لی تے رب اغفر لی میرے پیغمبر اسلام بار بار پڑھیا کر دینے کتوں دی بات کر رہا دونوں سجدیاں دے درمیان دی بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدیاں دے درمیان پڑھیا کر دینے چلو لمبی دعا نہ آندی ہوئے چھوٹی ہی پڑھ لو رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھو تے پھر دجے سجدے وچ جانا ہے ہن بات تے غور کر دے جایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دونوں سجدیاں دے درمیان بیٹھ دے ثم يرفع رأسه ويسني رجله اليسرى فيقعد عليها جدوں نبی پاک کے سجدہ کر کے اٹھ دے اے اپنا کھبا پیر بچھا لیں دے سجا کھڑا رکھ دے کھبے پیر دے اوپر نبی پاک بیٹھ جان دے کھبے پاؤں نو بچھا کے نا یہ دے اوپر بیٹھ جان دے اللہ اکبر اللہ اکبر ہن بات غور کرنا اے سجدیاں دی بات ہوئی ہے دونوں سجدیاں دے درمیان دی بھی بات ہو گئی ہاں اگر کوئی بعض دفعہ ہوندہ ہے کئی احباب دی معذوری ہوندی کسے وجہ تو اپنا کھبا پیر بچھا نہیں سکتے چونکہ اے تشہد نہیں تھوڑی دیر واسطے بیٹھنا ہوندہ ہے کئی احباب اس طرح کر دینے اپنیاں دونوں ایڑیاں کھڑیاں کر کے نا انہاں دونوں ایڑیاں تے بیٹھ جاندے دونوں ایڑیاں تے یہ بھی ٹھیک ہے طریقہ جواز دا دلیل ذرا سماعت فرمایا جائے دونوں سجدیاں دے درمیان حضرت طاؤس تابعی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوال کر دینے فرما دینے قلنا لابن عباس اتھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پچھی آئے فی الاقاء دے بارے اقاء ایڑیاں کھڑیاں کر کے دونوں پاؤں کھڑے رکھ کے نا ایڑیاں تے بیٹھن اقاء علل قدمین کہ ایدے بارے توڑا کی خیال ہے جائز ہے فرمان دینے ہے یا سنہ ایتے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے پامیں آپ ایک دفعے بیٹھے امت نو تعلیم دین واسطے اگر آپ نے اس عمل تو منع نہ کیتا ہوئے وہ عمل سنت بن جاندہ ہے دیکھو نا رحمت للعالمین دا طریقہ تعلیم پریکٹیکل ایڑیاں تے بیٹھ کے تاکہ میرا امتی اگر کوئی معذور ہے مجبور ہے پاؤں بچھا کے نہیں بیٹھ سکتا اپنیاں ایڑیاں تے بیٹھ جائے آج کل بھی تُسی کئی حباب نو دیکھیا ہونا ایڑیاں تے بیٹھ دے رہے دونوں سجدیاں دے درمیان دی گل ہو رہی اللہ اکبر پھر جس ویلے دو سجدے ہو گئے نے دو سجدے انہیں پہلی رکعت دی بات ہو رہی ہے پہلی رکعت دے دو سجدے ہو گئے نے ان دوسری رکعت دے واسطے اٹھنا ہے دو سجدیاں تو بعد تیجی رکعت دے واسطے اٹھنا فوراً نہیں سجدہ کر دیا فوراً نہیں اٹھنا بلکہ سجدے دو کر کے دو سجدیاں تو بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اے بیٹھن نو کہندے نے جلسہ استراحت جڑا دو سجدیاں دے درمیان بیٹھے ہو انہوں کہندے نے جلسہ بین السجدتین جڑا ایڑیاں تے معذور بندہ بیٹھدا ہے انہوں کہندے نے اقعاء
ہن دو سجدیاں تو بعد دوسری رکعت واسطے اٹھنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھو، اس بیٹھن نو کہندے نے جلسہ استراحت۔ استراحت دا معنی ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، تھوڑی دیر بیٹھو، بیٹھ کے پھر اٹھو، سجدے تو ڈائریکٹ نہیں، پھر اٹھو دوجی رکعت دے واسطے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آئے نے اپنے وفد دے نال آئے نے، نبی پاک علیہ السلام دا آکے کلمہ پڑھے آتے میرے پیغمبر دے کول اپنی قوم دے کچھ بندے لے کے آئے نے، حضرت جی سانو دین سکھاؤ تاکہ اپنی قوم نو جا کے دین سکھائیے۔ میرے پیغمبر نے انہاں نو نماز پڑھ کے دکھائی، تے نماز تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز اس طرح پڑھو جی میں مینوں نماز پڑھ دیاں دیکھے آجے، جی میں مینوں نماز پڑھ دیاں دیکھے آجے۔ حضرت مالک بن حویرث نے نبی پاک نو جس طرح نماز پڑھ دیاں دیکھیا وہ نماز پہ بیان کر دینے، نماز کی میں بیان پہ کر دینے او دیتے غور کرے آجے۔ حضرت مالک بن حویرث کہندے نے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثم قام۔ نبی پاک علیہ السلام جس ویلے دو سجدیاں تو اٹھے نے، میرے پیغمبر بیٹھے نے، پھر او دے تو بعد آپ نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، ان ہاتھاں دے زور دے نبی پاک دوجی رکعت دے واسطے اٹھے، دوسری رکعت دے واسطے۔ اور مٹھیاں بند کر کے اٹھنے روایت سمدن ضعیف ہے، اس طرح ہتھاں تے ہتھیلیاں تے ہتھاں تے اٹھنا ہے۔ یہ تے ہو گئے جلسے طرح دی بات ہو گئی ہے۔ ہم دوجی رکعت دے واسطے اٹھنا ہے، او دے واسطے دوسری تیسری چوتھی رکعت واسطے سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھنی، سبحانک اللہم و بحمدک یا پھر اللہم باعد بینی۔ یہ دعائے افتتاح پہلی رکعت ہوندی، پہلی رکعت۔ اگر پہلی وے تسی امام دی قرات تو پہلے شامل ہو گئے ہو، ہن تسی دعائے افتتاح پڑھو گے۔ اگر بات چاہے ہوندیاں قرات شروع ہو گئی ہے، ہن تسی دعائے افتتاح نہیں پڑھو گے۔ ذرا گالو پھر سمجھ لو، شروع وے تسی آگئے ہو، امام دے نال شامل ہو گئے ہو تکبیر تحریمہ دے نال، ہن تسی دعائے افتتاح پڑھو اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم بحمدک۔ اگر تسی لیٹ ہوئے ہو تو اڑے ہوندے نے امام نے سورۃ فاتحہ شروع کر لئی ہے، ہن تساں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور کچھ نہیں پڑھنا۔ دوجی رکعت نو اٹھے ہو او دے واسطے دعائے افتتاح نہیں، ڈائریکٹ الحمد شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 599، فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نغد من الرکعت الثانیہ استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیغمبر جس ویلے دوجی رکعت دے واسطے اٹھے نے، میرے پیغمبر دوجی رکعت نو سورۃ فاتحہ تو شروع کر دیتا ہے، لم یسکت، اور میرے پیغمبر دعائے افتتاح پڑھن واسطے خاموش نہیں ہوئے، اٹھ دیا سار الحمد تو دوسری رکعت شروع کر دیتی۔ ہن ایسی دوجی رکعت دا ہن آج یہ تشہد، کیونکہ دوجی رکعت اٹھن دا دو سجدیاں تو بعد طریقہ عرض کرنا سی، ہن تشہد باقی رکعت تے ہوئی جڑے پہلی رکعت دا طریقہ دس چکے ہیں کئی خطبات اندر، اوہی ہے۔ ہم تشہد اکثر لوگ نہ پڑھنے تشہد 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 لفظ نہیں، تشہد
تا اتے بھی زبر، شین تے بھی زبر، ہاں جڑا دو اکھاں والا جنوں کہندے ہاں، اینو ہاں سینے والا کہندے۔ اس ہاں دے اتے شد پڑھنا ہے، او دے اتے پیش پڑھنی، چونکہ تسی اگے وقف کرنا ہے تے دال اتے تسی جزم پڑھو، تشہد ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لو، لفظ یاد ہو جائے، تشہد، کیونکہ جڑا الفاظ دا تصحیح ہوندی ہے نا، الفاظ دی اے بندے دی ایک پرسنالٹی ہوندی ہے، پہچان ہوندی ہے بندے دی، بندہ پڑھیا لکھیا۔ ایک بات بڑی معروف ہے نا، قاری صاحب پڑھا رہے سن یا استاد صاحب طلباء نو، کتے رستے مدرسہ سی، کوئی آئے بزرگ چٹی داڑھی ماشاءاللہ لمبی ٹوپی پائی، پرسنالٹی بڑی بنائی ظاہر، استاد صاحب تے روب تاری ہو گیا، کھڑے ہو گئے، احتراماً پہ اگے چل کے مصافحہ کرنا، شاگرد بھی دوڑے، بٹھایا، حضرت آپ دا تعارف کیے، اور میرا نام یوسف ہے، انہاں کا مڑے ہو بیٹھ ہوئے تے یوسف ہی ہے، ایمی قبر آگے سا۔ الفاظ دی ادائیگی، ادرہ ذہن چ رکھو، الفاظ دی ادائیگی، او دیاں شدہ مدہ زیر و زبر، او دی تصحیح بندے دے پڑھے لکھے ہون دی پہچان ہوندی۔ اے نہیں کہ تسی دنیا دا تعلیم پڑھ گئے ہو تے تو انہوں انہوں بھی نہیں پتا کہ جمادی الاولا یا جمادہ الاولا، کئی جمادی پڑھن دے، مسمی فلاں، اور مسمی نہیں مسمہ، نام رکھا گیا، اس میں مفعول ہے، مسمہ فلاں، اور بھی بڑے لفظ ہیں، کسی لئے عرضی نویساں کو بھیجو نا، یا بعض بقالاں کو بھیجو، تے تحریف انہوں کو پڑھ کے دسن، سینکڑوں غلطی فارسی دے الفاظ دی، عربی دے الفاظ دی، یا تسی لفظ بھی اور استعمال کر لو، یہ کرنے کم از کم اپنی تصحیح کرو، الفاظ دا ادائیگی دا صحیح ہونا، اے بندے دی ایک پرسنالٹی ہے، عزت ہے، وقار ہے، پہچان ہے دی۔ تو آئیے عرض کر رہے ہیں تشہد، حضرات ذرا باتیں توجہ کرے آجے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث تا نمبر 828، حضرت ابو حمید فرما دینے فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَىٰ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دو رکھتا تو بات تشہد نبی پاک بیٹھ دے، جڑی نماز چون رکھتا والی یا تنہ والی او دی گل ہو رہی ہے، جدے اندر دو تشہد نے، جدو نبی پاک پہلے تشہد تے بیٹھ دینے، میرے پیغمبر اپنا بایاں پاؤں بچھا دینے، سجا پاؤں کھڑا رکھ دینے، انگلیاں دے کنارے جڑے بیت اللہ والقبلے وال ہوندے نے، تے نبی پاک اپنے کھبے پیر نو بچھا کے او دیتے بیٹھ جاندے۔ ایک گل ہو رہی ہے پہلے تشہد دی، ہم دوسرے تشہد دی بڑے غور نہ سنے آجے، دوسرے تشہد دی بات ہون لگی ہے جنہوں کہندے نے تورک بیٹھنا، تورک بیٹھنا، ایون تورک دی بات ہون لگی ہے، اللہ اکبر۔ تورک دے بارے سنے آجے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد دے وے جدو نبی پاک بیٹھ دے، اپنا کھبا پاؤں جڑا کھڑا رکھ دے، سجا پاؤں اپنا سدھا پاؤں جڑا سجا ہے دائیں ایک کھڑا رکھ دے، اور کھبا پاؤں جڑا ایس پنڈلی دی ہڈی دے تھلیوں باہر کر دے ہوں دے، سجے پیر دی پنڈلی دے تھلیوں دی نا باہر کر دیں دے، ہون باہر آگے تے نبی علیہ السلام اس طرح آپ دے جو شرین مبارک دی بیک سائڈ زمین تے رکھ دے، چونکہ ایک پاؤں کھڑا ہے
دوسرا پاؤں اس پاؤں تو باہر کڑیا ہے، ہن بیٹھن دی جگہ صرف زمین رہ گئی، آپ پھر زمین تے بیٹھ دے، ایوے سنت طریقہ۔ بعض احباب کہندے نے نہیں جی نہیں ایسی نہیں بات بھئی اللہ دے بندے ہو، میں پھر عرض کرانگا، سنت نو قبول کر لو، انکار نہ کرو۔ ہاں اگر کسے کو نہیں بیٹھیا جاتا، جسم پارا ہے، پارا جسم میں نہیں بیٹھا جا رہا، یا او دے کئی دوستان دے ناخنا وچنا ریشہ، میرا بذاتے خود ہو آلے 2-3 مرتبہ آپریشن بھی کرا چکے ہیں، پورا ناخن کڑھایا، میرے دونوں ناخن ہر وقت ہی درد رہندے نے، ریشہ رہندا ہے ناش، مختلف رائے لوکی دینے، کوئی کہندہ نہ چنجاں چوب دیا نے، کوئی کچھ کہندہ، بارہ جو بھی ہے، بعض دفعہ تیرے شاہ بین بھی لگ پہندا ہے، اور بعض دفعہ دوائیاں میں کھا دیاں فرق پہ جاندہ ہے۔ اور میرے کو تورک نہیں بیٹھا جاندہ، مجبوری ہے، میں پاؤں بچھا کے بیٹھنا، تورک سنت ہے، استطاعت سنت عمل کرو اجر ملے گا۔ اگر میں اپنی کسی مجبوری دے پیش نظر تورک نہیں بیٹھدا، میرا ثواب ہونا ختم ہو رہا ہے، پاویں میں کسی مجبوری دے پیش نظر میرے کو نہیں بیٹھا جاندہ۔ ہون حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر دے پوترے، عبداللہ بن عمر دے پتر، باپ دا نام بھی عبداللہ، بیٹے دا نام بھی عبداللہ، حضرت سالم اور دیگر دے پائی حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں اپنے ابو حضرت عبداللہ بن عمر نو ویکھے آئے، وکی ویکھے ہے یتربع فی الصلاۃ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر ارتباع بیٹھے نے، کس طرح؟ 2 گوڑے 2 پاؤں 4 چیزاں تے بیٹھے، گوڑا بھی آ گیا، اے بھی پاؤں بچھا لیا، اے بھی پاؤں بچھا لیا، انہاں تے بیٹھ گئے، دونوں پاؤں بچھا لے بیٹھ گئے۔ یہ صحیح بخاری دی روایت ہے، کتاب الاذان 827 نمبر۔ کہندے نے میں چونکہ جوان سا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، میں جوان عمر سا، حضرت عبداللہ بن عمر میں بھی اس نے بہ گیا، میں بھی اسے طریقے نہ بیٹھ کے نماز پڑھ لگ پیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے میں نو دیکھ لیا تے میں نو نے منع کر دیتا ہے، فرماندے نے انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنا وتثنی الیسرا، کہ تو کھبے پیر نو بچھا تے سجا کھڑا رکھ، میں کیا انک تفعل ذالک، حضرت جی میں تانوں ویکھیا تسی بھی اس طرح بیٹھے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ان رجلی لا تحملانی، بڑھاپے دی وجہ تو یا کسی اور وجہ تو میرے پاؤں متحمل نہیں کہ میرے جسم دا پار چک لیں، متحمل نہیں، یعنی میں مجبوراً اس طرح بیٹھا۔ یہ تھوڑا ثابت ہو گیا اگر کسی کو تورک نہیں بیٹھے، اگر بیٹھیا جاندہ ہے پھر سنت نہ چھوڑے، کسی مسلک دے مگر نہ کہ سنت نہ چھوڑے، نہیں بیٹھیا جاندہ کوئی کباہت نہیں، مجبوری ہے پاؤں بچھا کے بیٹھے، کھڑا نہیں پاؤں دا نہ رکھے، بیٹھ کے اتے پاؤں بچھا کے بیٹھ جائے۔ یہ شریعت ہے نا، کیونکہ شریعت جڑا دین اسلام ہے معدل ہے، انتہائی معدل دین، یہ ہو جا معدل دین تو ان کے تو نہیں ملے گا، جن نے ہر ایک دا خیال رکھے ہیں، ہر ایک بڑھے دا، عورت دا، مرد دا، کمزور دا، بیمار دا، واحد ہے دین اسلام۔ جتنے دین دنیا تے آئے سچے جھوٹے اپنے اپنے وقت اندر، کوئی بھی دین تو انہوں اینا معدل نہیں ملے گا جنہ دین اسلام ہے، کہ جنہیں ہر ایک دے جذبات دا خیال رکھے، ہر ایک دا۔ اللہ اکبر۔
حضرات ان بات را توجہ کر دے جایا جے تورک دی بات ہو گئی ہے تورک ہن تھوڑا سا اختلاف پایا جاندہ کہ تورک کے اندر بیٹھنا ہے بعض علماء دا خیال ہے خصوصاً جڑے حنبلی وہ کہندے نے جڑے تشہد اندر جڑی نماز اندر دو تشہد ہون گے نا وہ دے تسی تورک بیٹھنا ہے اگر ایک تشہد والی نماز مثلا فجر دی نماز وہ چکو تشہد وہ دے بھی تورک نہیں تساں بیٹھنا یہ موقف ہے ابو حمید صاحبی والی روایت جڑی ہم پہلے عرض کی تھی وہ تو دلیل لیندے لیکن موقف درست نہیں مسند فاروق امام بھی بڑے کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے وہ دے اندر ایک روایت ہے اور روایت سمدن حسن ہے اگرچہ وہ دے اندر ایک راوی نو مجہول کہہ دیتا گیا لیکن راوی مجہول نہیں صحیح ہے راوی اللہ اکبر او دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بیان کر دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر ہر او تشہد دے اندر سلام ہوئے سلام والے تشہد اندر تورک بیٹھ دے سن یہ مطلب ہے سلام جس تشہد اندر تو سلام پھیرنا ہے پاہمیں وہ 2 رکعتاں والا ہے پاہمیں 4 والا ہے پاہمیں 3 والا ہے وہ دے اندر تجھ تورک بیٹھو گے سنت ہے اللہ اکبر ہون در عرض کرا تشہدی بات ہو رہی ہے تشہد ہون ہاتھ رکھن دا طریقہ اتحیات جنہوں سے پنجابی کہنے ہیں نا لفظ تشہد ہے اتحیات چلو کوئی نہیں تسی ساڑی بولی اندر اتحیات بھی کہہ لو کوئی عرض نہیں اتحیات بہن ہے ہون ہاتھ رکھن دا طریقہ آوے ران پٹ آوے گھٹنا ہون ایتھے ہاتھ رکھن والی روایت سنو اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدعو وضع یدہ الیمنا علی فخذہ الیمنا ویدہ الیسرا علی فخذہ الیسرا واشار باصبعہ السبابہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اتحیات بیٹھ دے تشہد بیٹھ دے سجے ہاتھوں سجی ران تے رکھ لیں دے کھبی نو کھبی ران تے رکھ لیں دے رانا تے بھی ہاتھ رکھنے جائز نے اور آؤنگل سبابہ ادنا اشارہ کر دے دوسری روایت اے تیسی رانا تے ہاتھ رکھنے ہونا آگیا گھٹنے آتے حضرت عبداللہ بن عمر کے فرمان دینے جدو نبی پاک نے مادی اندر بیٹھ دے وضع یدیہ علی رکبتیہ ورفع اصبعہ الیمنا التی تلی الابہام فدعا بہا میرے پیغمبر جدو تشہد دے اندر بیٹھ دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھانوں اپنی گھٹنیاں تے رکھ دے ایتھے بھی جائز ہے رانا تے پٹ تے رکھنا گھٹنیاں تے بھی جائز ہے دونوں طریقے جائز پہلی دونوں روایتاں صحیح مسلم دیاں نے آپ صحیح مسلم 579 580 کٹھیاں روایتاں حضرات اور بات غور کرے آجے فرماندے نے جڑی انگوٹھے دے نال دی انگلے نو نبی پاک ورافا چک لیں دے انو کھڑی کر لیں دے فدعا بغا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے انگل اٹھا کے نبی پاک اے دے نال دعا کریا کر دے ان اے دے نال دعا کریا کر دے آج جڑے نا انگل ہلان دا کئی جڑے نا ایم ہی انگل ہلائی جاندے اینا لفظاں تے غور کرو ہلان دا طریقہ ہے جتھے ہلان دی جگہ ہے اتھے ہلاؤ اور میں اگلے جمعہ انشاءاللہ تفصیل نہ دساں بڑا اہم مسئلہ جو انگل ہلان دا ہلانی ہے میں نہیں کہنا نہیں ہلانی ہے لیکن یہ نہیں جتھے مرضی ہلائی آؤ ہلان دے کچھ مقام نے جگہ نے ہلان دیاں آج اگر گل چھیڑ لئی تو جمعہ دا ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے پھر گل پوری نہیں ہونی تے اگلے جمعے کوشش کرے آجے ٹائم نہ لان دی چلو ایک جمعے آ جاؤ قسم تے پان چھڑو جڑے لیٹ ہوندے ہو
حضرات اور بات غور کرے آجے فدعا بگا ویدہ الیسرا علی رکبتہ الیسرا باسطاہا علیہا دونہ ہتھانوں میرے پیغمبر گھٹنیاں تے رکھ کے پھیلا لیندے نبی پاک اتحیات بہ کے نا ہتھانوں پھیلا لیندے اور گھٹنیاں تے رکھ لیندے اے بھی ٹھیک جدو اتحیات بیٹھے ہتھانوں پھیلا لیندے اور اے جڑی انگل اٹھائیے اس انگل دے نال نال دعا کر دے ہن نال دعا دا طریقہ اتحیات ساری دعا ہے اتحیات ساری دروشی دعا نہیں اس تو پہلے اللہ دی حمد و ثنا پھر اس تو بعد دعا میں دعا میں اتحیات ساری دعا ہے تے ساری اتحیات میں چی انگل کھڑی رکھ کے اشارے کر دے ہر دعا دے نال اللہ اکبر دیکھو نا خطیب کوئی بھی چلو انتے خیر نما طریقہ نکل آیا دو میں ہاتھ لنڈے لالا ہونڈائی حالانکہ صحیح مسلم چاندہ ہے نبی پاک دے صحابی نے خطیب نو ویکھا دو میں ہاتھ اشارے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جانو تیرے تو نمی خطابت دا طریقہ کڑ لیا نبی پاک دے ہاتھ انگل دا اشارہ کریا کر دے سا ہون نما طریقہ خطابت آ گیا ہر مسلک چی آ گیا نمیاں گلنا آ رہی ہیں اگلے دن خطیب ایک خطیب ہوندہ ہے وہ ٹوکا لے کے کھڑکاندہ ہے تاکہ ٹوکی علی سرکار مشہور ہو جائے ایک آیا انہیں سپ گال چپایا تو ہم ایکھیا ہونا توڑ جو کہیں اس تقریر کرے تے سپ نو نہ پھڑ کے لائے سپ پانی سرکار چل ہون کل ایک میں بیکھیا سی وہ خطیب تقریر کرنے میں بھی ہو جائے چیزہ لبداری نہ دے وہ خطیب تقریر کرنے انہیں اور ایک چیز پھڑی سی وہ دی میں نے تک بانڈ نہیں نکلی پرندہ سی کوئی تقریر کر دیا پرندہ کسی نے چھٹے ہے پھر انہیں پرندہ سارے مجمع نو بہایا جڑا اندر حال سی ہوتے پھر ہے پھر انہیں پھڑ لیا ان مخاطب کر کے کوئی بیان کرن لیا سی میں نے دی گل دی کچھ سمجھ نہیں سی ہوندی کی کہہ رہا سی شور بڑا سی یعنی نمیاں چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں صرف پبلسٹی واسطے شہرت واسطے اللہ دے بندے ہو شہرت نہ لبو مقبولیت لبو شہرت تے کنجرہ نو بڑی لب دی شہرت دی کہنی توڑے ملک دے کنجر توڑے مولویاں بہتے مشہور توڑے مولویاں دا اینا نام نہیں ہوتے جانا جنتے کنجرہ دا نام ہے گا ٹھیک ہے نہیں وہ شہرت ہے شہرت ہو رہے مقبولیت ہو رہے مقبولیت ہے اللہ واسطے بندہ عاجز بن جائے لوکاں دے دلان دے وچ دا احترام ہوئے اے مقبولیت مقبولیت عالم ہے نا عالم کوئی بھی فوت ہوئے گا وہ دا جنازہ چیک کرے اے مقبولیت تے کنجر مرے گا تے جنازے چیک کرے آجے گنتی دے بندے بلکہ کئی کنجرہ دے جنازہ چونا دے اپنے گھر والے بھی نہیں ہوندے اے شہرت شاید تو انہوں گال دی سمجھ آگئی شہرت نہ لبو مقبولیت لبو ہمیشہ اللہ کو دعا مقبولیت دی کرو اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ سے انہوں اپنی نمازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم بیماراں واسطے دعا کر دے ہویاں دعا کرنا اللہ تمام بیمارانوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ساڑھے بڑے مخلص بھائی نے انہاں دا ایک پانجا اور ایک پتیجی روحانی بیماری دا شکار نے بڑی دیر تو اور بھی کئی جگہ علاج نہ کرائے رہے میں بھی کر رہا لیکن ایک نا دشمنی دی صورت بن گئی میرا طریقہ کار ہے کوشش کری دیئے پڑھائی کر کے حاضر ہو جائے ان سمجھائی دے حاضر نہ ہوئے تکلیف دیندہ رہے نقصان پہنچاندہ رہے کیونکہ اکثر نقصان بھی پہنچاندے ہونا اینا دن
5 مسلمان حاضر ہوئے سن کہ اسی چھوٹے چھوٹے ساں مصر دیاں پہاڑی علاقے ساڑی رہائش سی کھیل رہے ساں شیطانہ دا گروہ آیا سانو قید کر کے لے گیا ہن ایک دی عمر میرے خیال ہے 90 وے ایک دی غالباً 100 وے ایک دی 126 136 140 اندازہ لو کتنی دیر قید رہے کہنے لگے اسی مسلمان ساں لیکن سن جبرن کرسچن بنایا گیا تے ساڑھے کولوں ہون تک انہوں نے 18 بندے مروائے جادوگر 18 بندے مروائے نے ساڑھے کولوں مارن دا طریقہ کار گڑی چلا رہے ہو تو اڈا اسٹیرنگ پھاٹ کے پلٹاتا تو کہنے رہی یار سمجھ نہیں ہون رہی نہ کہ کوئی روڑا آیا ہے نہ کوئی ٹبا ٹویا آیا ہے سمجھ نہیں گڑی پھسل گئی ہے کل اسی سفر کر رہے ہیں کی جگہ دے پرسوں بدھ والے دے میرے نال مریض سی تے حاضری ہوئی سی اسی کوئی دم کر رہے سا نال دا منڈا نہ انہیں کوئی موبائل تے نہ گانے لالے اچھی اچھی نال فلم سی میں انہوں سمجھایا وہ نہ سمجھیا میں کہا یار ذرا حاضری میں پڑھنا ہے تیری مہربانی نا میرے کان سے کہندہ ہے میں دا تو نہ مروڑ دیا میں ناؤ پائی میرے اتنا کیس پائی تیری مہربانی پھر کہندہ میں دا موبائل چھوڑ دینا انہوں پتہ بھی نہیں چلے گا ٹوٹ جائے گا موبائل میں کہا نہیں رہن دے سمجھانے ہیں پھر سمجھا یعنی تجھے اندازہ ڈالو حالانکہ وہ مسلمان ہوئے نے جادوگر دی قید تو بھی اللہ نے انہوں نے آزادی دیتی سی کئی گلاں پھر جدو آندے نا یہ دس دے کئی ایسے ہندے نے کئی آ کے مندے نے بقایا ہون بھی مننے نے اجے میرے کول میرے خیال تھے بیٹھے بزرگ سمجھتے انہاں دی جوان بیٹی نو گردیاں دی مرد لائی مننے نے بقایا جدو حاضر ہوئے نے انہاں دے سامنے مننے کہ انہاں دی بیٹی کروڑاں روپے بڑی ماشاءاللہ اللہ پاک دی بڑی رحم مالی لحاظ نال انج بیچارے زمین تے آ گئے حالات ہو گئے جادو دی وجہ تے مسئلہ بن گیا جدو بچی بیمار سی علاج بیچارے بڑا پیسہ نہ لایا بچی جس دن لے کے آ رہے ہیں بھائی لے کے آ رہے سے اپنی بہن بیمار ہوں انہاں خبیثہ نے ساگ کٹ کے مار دیتا مننے نے خود مننے پھر انہاں دا بیٹا سی بچی یعنی انہاں دا پوتا سی تے نماز دا چنگا بھلا ستا ہے والدہ جڑی بچے دی سن وہ دی تھے باؤں تے سر رکھ کے سن سویرے اٹھیا ختم پھر وہ مننے نے کسا مارے سن پچھوں آڈر سی یعنی اتنا نقطاری سوچ بھی نہیں جتوں تک نقصان میں تو بار بار 2-4 منٹ جمعے میں لا کے دس ڈاؤنا اللہ دا واسطہ جے اللہ دا واسطہ جے صبح شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ لازمی پڑھیا رات نو سون لگیاں صبح ایت الکرسی پڑھ کے انگل تے پھوک مارو اشارے نہ اپنے کردہ حسار کریا کرو کوئی شیطان توڑے کر داخل نہ ہوئے کرو نکلنے لگے ہو کام کرتے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے پڑھ کے نکلیا کرو اللہ دے رسول دی حدیث انہوں کیا جاندہ تو اللہ دی حفاظت پہ چاہ گیا انہیں نہ ڈر نہ ہو اللہ دا واسطہ جن ڈر نہ ہو یقین جانو کئی کراں وچ حالات خراب کر دے کئیاں کریں پتہ ہی لگدا 5-10 سال گزرن تو بہت پتہ چلدا جدو زمین نہ لگ چکے دے کاروبار تباہ لڑائیاں جھگڑے بیماریاں وہ سمجھتے ہیں خدا دے منڈے بدتمیز ہو گئے اسی ایک مولوی صاحب کی کری اولاداں بڑیاں بدتمیز او میں مننا ماحول دا اثر ہے لیکن شیطانیت دا بڑا اثر ہوتا جو دے بچاؤ اپنے آپنوں تے اپنی اہل و عیال نو اللہ دے ذکر والا جو صبح شام دے اذکار اور ایک کام ادو ہونے نے جو تو نمازاں دی پابندی کی تھی یہ نمازاں دی پابندی نہیں پھر اللہ ذکر نہیں کام ہونا جے بچنا جے تے نمازاں دی پابندی کرو تے اذکار والے پاسے جڑی میں گل کرن لگا سا چھوٹا بچہ ہے 5 سال دا انہوں بچپن چی جن چمبڑ گیا سی اگے کئی اور میں دسیا بھی ہے کڑیا اساں کیڑا گناہ کیتا کڑیا پھر آ گیا پھر کڑیا پھر آ گیا میرا طریقہ کار ہے میں جڑا بہتا تنگ کرے میں قرآن پاک دیاں کو چھیتاں پڑھنا پھر میں کہنا اللہم علیکہ بفلان اگر وہ دا نام ہوندہ بے نام لے لینا اللہ اسی کمزور ہیں ساڑھے تو نہیں بڑھیا جاندہ یا اللہ تو انہوں پڑھ لے اللہ پاک پڑھ لیں نہ میں آج تک اپنے ہاتھ نہ کسی کدی جنوں ماریا جی قتل وغیرہ کیتا ہے نہ میں کدی ساڑیا
بس اللہ دی سپرد کری دے اللہ آپ ہی گول نبڑ لے تے پھر جدنا اللہ نبڑے انہاں دا معاملہ ہونا دشمنی والا بن گیا ہے بہت ہن تک انہاں دے جڑے جنات نے کچھ مسلمان جنات نے جڑے حمایت کر رہے ہیں لڑائی وچ پتہ نہیں کوئی ہزاراں دے حساب نال مار مرا چکے نے ایک دوجے بعد انہاں کہا بھی ایک کوئی گل ایسی اپنی ساریاں نسلاں لا دیاں گے نہ اساں کڑی چھڑنی ہے نہ منڈا چھڑنا تے تسی سارے ان اللہ کے دعا کر دیو یا اللہ تیرے تو تگڑا کوئی نہیں اللہ تو انہاں شیطاناں نو اپنی گرفت اندر لے لے اللہ تو اپنے بندیاں دے بچے نو اور بچی نو اپنی حفاظتہ میں لے لے اسی طرح انہاں بزرگاں دا بیٹا اللہ دا شکر اللہ دا احسان ہے 2-3 دن میں کیسی اتھے روے بچہ جائے نہ کیونکہ ذرا کو اتھے ہندہ سے حملہ کر دیں ذرا کو اتھے ہندہ سے حملہ کر دیں اتھے میں پھر کولو ناساں پڑھائی کرنی الحمدللہ اللہ دا شکر اللہ تعالیٰ نے بہت اپنی رحمت فرمائی اور ایک ساڑھا شاگرد میں تو انہوں اگے بھی ذکر کیتا سی صبح پڑھ کے جاندہ ہے پھر اپنی مزدوری کر کے پھر آ کے پڑھ دے وہ دی بھی اس ویلے حالت بڑی نازک ہے رپورٹاں میں کچھ نہیں آ رہا سی ایم ایچ بھی لگے نے کچھ نہیں آ رہا رپورٹاں جناتی مسئلہ بول بول کے کہہ رہے آج انہوں نے ماموں دی کال آئی سی شاید آئی نہیں جو میں چوندے نکسر وہ کہہ رہے سن انہوں نے کہا جی انہوں حاضری کیتی ہے نواز چیمہ انہوں کو لے جو تو اللہ کے دعا کرے آجے اللہ پاک اس بچے نو شفا دے وہ بھی ایک تھوڑی جی دشمنی علی صورت بن گئی ہے اللہ پاک اپنی رحمت نہ اپنی پناہ چ رکھے اللہ سانو سارے نو ساڑیاں اولاداں نو ساڑے عزیز و قارب نو اللہ اسی کمزور ہاں تیری طاقت تو بغیر اسی انہاں تو بچ نہیں سکتے اللہ تو سانو انہاں سارے شیاطین تو اپنی پناہ چ رکھ کہہ دیو یا اللہ ساڑے کاروباراں نو ساڑیاں اولاداں نو ساڑے رشتہ داراں نو اللہ ساڑی روزی نو ساڑے گھراں نو تمام نو شیاطین دی شیطانیت تو اپنی حفاظت میں رکھ جس طرح میں ہر جمعہ توڑی توجہ دلانا ہونا کوئی ساتھیاں نو جلدی ہوندی ہے باہر گلاں لگ گیا گلے چیسا پایا کرو کوشش کریا کرو اے ہن انشاءاللہ بارشاں دن گزر گئے نے ہن امید ہے اس ہفتے دے وچ انشاءاللہ اسی تعمیر دا کم شروع کرن لگے ہاں توجہ دے آجے آخر دعوانا الحمدللہ